بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے پیارے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے مسجد اقصی کی تاریخ کا اور قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر کریں گے، اور خاص طور سے اس بات کا ذکر کریں گے کہ مسجد اقصی کو یہودی شہید کرنے کی فراق میں، اور کیا مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں چلی جائے گی، اور اگر ہاں تو یہ ہونا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، جس کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اب پیارے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا مسجد اقصی یہودیوں کے ہی قبضے میں رہے گی، یا آخر کون ہوگا جو مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑائے گا اور اس کو آزاد کرائے گا؟ جانتے ہیں پیارے دوستو اس خوبصورت واقعے کے اندر، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ دوستو، بیت المقدس 11 فروری 624 ہجری تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یعنی مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے کر آئے۔ آپ نے قبلہ اول میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو براق کے ذریعے سے اپنے حضور میں بلایا۔ آپ بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ آج بھی وہاں 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی ایک چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان آپ کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل کے ہاتھوں کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہرے رنگ کی عمارت بنوا دی۔ یہ عمارت عربی میں قبائے صخرہ اور انگریزی میں ڈوم آف دی راک کہلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی۔ یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان کراتی ہے۔ یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں ہے۔ بیت المقدس سنہری عمارت کے ذرا سے فاصلے پر تہخانے میں موجود ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 800 سال قبل مسجد اقصی کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصی جدید کہلاتی ہے۔ یہودی سنہری عمارت اور اقصی جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصی جدید وسیع ہوگا۔ یہودیت اور عیسائیت اور اسلامی عقائدے کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کیروسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40 یا 50 سال جاری رہے گی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس کے اندر مسلمان کافی تعداد میں شہید ہوں گے، اور اتنی تعداد میں شہید ہوں گے کہ اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 999 قتل ہوں گے اور ایک باقی رہے گا۔
پیارے دوستو، دنیا ملبے کا ایک ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع ائمہ کے سفید مینار سے اتریں گے، یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے، بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرماگیڈن کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 46 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت مقعد کی حکومت آئے گی۔ حضرت مقعد کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینے سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقیدے کے مطابق یہ جنگ دجال سے ہوگی، اور جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، اور اس جنگ کے اندر دجال کی جیت ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جو آپ کو سنانا تھا، لیکن اخیر یہ ہوگا کہ یروشلم شہر کے باب لد پر اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کے اندر امن و سکون ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر اتنا سکون ہوگا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ شیر کو بچہ بھگا دے گا، اور شیر اور بکریاں ایک جگہ پر پانی پینے لگیں گے، یہ سکون کی ایک نشانی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہیں تک تھا یہ واقعہ جو آپ تک پہنچانا تھا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کومنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔